جی، اور یہ سب اس سے پہلے آپ کو کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہے کہ کسی اتنے ہائی پروفائل امریکنز ہیں اور نائب صدر رہے ہوں؟ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے جہاتی نقطہ نظر کو پیش کرتی ہے، اور اس یہی حدیث کے بیان کرنے کے اوپر بہت سارے لوگوں کو ویزا نہیں ملے۔ مجھے جو کوٹ کیا گیا تھا ویزا ریفیوز کرنے کے اوپر، تو اس میں سے میرے ناروے کی سپیچ کے اندر اس حدیث کو کوٹ کرنا تھا، اور باقاعدہ لکھا گیا تھا کہ یہ حدیث بڑی کمال کے من را منکم منکرن ویضر بہ بجد، تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی برائی دیکھے، ایسی چیز جو کہ منکرات میں سے ہے، تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کے روک دے، بزور قوت بزور قوت۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تو استطاعت نہیں رکھتا، میرے جیسا ہے، کمزور آدمی ہے، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے کہے کہ نہیں ایسا مت کرو، یہ غلط بات ہے، آواز بلند کرے، چھوٹی موٹی آواز، گونگا شیطان نہ بنے کم از کم۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور پھر ایسا نہیں ہے تو پھر فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں برا ضرور محسوس کہ جو غلط کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ نہیں کہ ان کے بارے میں آواز شروع کرتے ہیں کہ یہ بہت۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیٹیگوریکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکرہ بولا واضح، کہ جب اگر دل میں برا نہیں سمجھتا، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا نچلا ترین کمزور ترین طبقہ ہے، درجہ ہے کہ تم اس کو برا سمجھو دل میں۔ اور اس کے اوپر جو بے کہی کی ایک حدیث ہے، وہ ساتھ اگر ملا کے کی جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی پہ عذاب نازل کر دو۔ جبریل وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں ایک ایسا شخص ہے، عابد و زاہد ہے، ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ طرفت عین، کہ یہ آنکھ چپکنے کا جتنا بھی گناہ نہیں کیا۔ اب اس سے بڑا تقوی کا مقام ہو سکتا ہے؟ کوئی چلہ اس مقام پہ نہیں لے جا سکتا، کوئی اعتکاف اس مقام پہ نہیں لے جا سکتا کہ آنکھ چپکنے جتنا گناہ نہیں کیا۔ اللہ کا جواب بڑا کمال کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جو عابد و زاہد تھا، لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا۔ بالکل، اس کو پٹکو اور پوری پستی اس کے اوپر، اسی لیے تو کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری، یہ اقبال ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے، یہی تو بات ہے، نہیں تو خانقاہ میں تو اللہ نہ اس خانقاہیت کو مانتا ہے، نہ اس چلے کو مانتا ہے، نہ اس پارسائی کو مانتا ہے، وہ پارسائی جو کہ اس کے نام کی غیرت پر اس کا رنگ نہ بدلتا ہو۔ یہ اس نے فکرے بولے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ جو بائیڈن جیتے گا، لیکن اللہ کرے کہ جیت جائے۔ کوئی اللہ سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ سے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ جس حد تک وہ کشمیر کے معاملے میں اس کا بیان آیا ہے، یہ چیزیں بھی آئی ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ امریکن سوسائٹی کے اندر اپیل بھی کر جاتی ہے کبھی کبھی۔ امریکن سوسائٹی کا میں نے دیکھا ہے ٹیکسٹ جو ہے کچھ ہمارے سے مختلف نہیں ہے، متاثر ہو جاتے کچھ نہیں، ایک تو متاثر بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے۔ سانوں کی والا جو مسئلہ ہے نا، وہ بڑا کامن ہے اس کے اندر۔ مجھے یہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ٹیکسس کے علاوہ باہر بھی کوئی چیز ہے، یا کولوراڈو کا، اپنے اسٹیٹ سے باہر نہیں کبھی گئے ہوتے، وہیں پر مست، وہیں پر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بس آئی ہیو دا منی، آئی ہیو دا فیلڈ، آئی ایم اسٹیئنگ ہیئر، بس جیسا زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے امریکہ کے اندر یورپ کی نسبت فحاشی بھی کم ہے، امریکہ کے اندر آرتھوڈاکس لوگ بھی زیادہ ہیں۔ آپ اندازہ کریں پورے امریکہ میں ابھی تک لیگلی جو ہے پروسٹیوشن منع ہے۔ بالکل ہے، وہ جو ABC لاز ان کے ہاں چلتے ہیں۔ 1920 میں تو یہ تھا کہ اب پھر دوبارہ آ گیا کہ آپ شراب پہ پابندی تھی، شراب کی بوتل آپ لے کے بغیر خاکی لفافے کے باہر نہیں آ سکتے تھے۔ پھر انہوں نے پریشر آیا ان کے ہاں بھی بڑے بڑے فنڈامنٹل، وہ جو وجہ بتاتا ہے نا اس میں، یہ جو آسٹریلین یونیورسٹی کہ امریکہ کمزور کیوں ہے، تو 3 وجہ بتائی ہیں اس نے۔ ایک کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جنگ لڑی، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے یہاں کنسٹینٹ اور انویسٹمنٹ کم، تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل لبرلزم، سیکولرزم، اسی لیے کمزور ہو گیا۔ خفی کہتا ہے وہی اس لیے ہے کہ بنیادی طور پر لبرل سیکولر ہو گیا، تبھی اس کو مار پڑ رہی ہے باقی پوری دنیا کے اندر۔ اچھا، اور یہ سب ایک اور بڑا جو ہے پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے کہ سعودی عرب کی ممتاز کاروباری شخصیت سلمان الراجحی، جن کو کہا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے بل گیٹ سے بھی زیادہ، بلکہ بل گیٹ مسلمانوں کا بل گیٹ جو ہے وہ راجے ہیں، اور ان کا جو اثار کا جو مقام ہے اور فلاحی انسانیت کے لیے جو انہوں نے کیا ہے، اور کہتے ہیں جی سب سے بڑا جو نیٹ ورک تھا ان کا تھا، تو ان کی وفات کے اوپر جو ہے ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ بنائی ہے، اس کو ذرا دکھائیں اور پھر اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔
جی اور یہ صاحب گئے تو وہ خالی ہاتھ، اتنی دولت کے مالک اور اتنا اثار، اور آخر وہی کفن لباس اور وہی قبر. یہ ہے جو لے گئے. ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری بھیجی سیدہ عائشہ کو، ہماری ماں سیدہ عائشہ نے وہ بکری جو ہے وہ اس کا گوشت تقسیم کر دیا اور چھوٹا سا دستی جو ہے نا وہ رکھ لی. تو رسول اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آئے تو کہا کہ کوئی چیز بچی ہے؟ فرمایا میں نے سب لوگوں کو تقسیم کر دیا، آپ کے لیے یہ بچی ہوئی ہے دستی. فرمایا جو تم نے بانٹ دیا ہے نا وہ بچا ہے، کیونکہ وہ آخرت تک رہے گا. یہ بچہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے بچہ، وہ بچہ ہے جو تم نے بانٹ دیا، وہی کافی جو وہ دے گئے ہیں نا اس دنیا کا. یہ بڑے لوگ تھے، یہ بہت بڑے. یہ میں آپ کو بتاؤں سعودی عرب کے اندر بہت بڑے لوگ ایسے تھے، ایسے ہیں، اور خصوصاً پورے عرب دنیا کے اندر میں ذاتی طور پر جن لوگوں کو جانتا ہوں. لیکن 9/11 کے بعد ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوئی. ایک میرے پاس بک آئی تھی اس زمانے کے اندر، جو انہوں نے جو اس وقت کی فنڈنگ میں پابندی لگائی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی بے شمار NGOs ایسی تھیں کہ جن کو یہ امیر لوگ فنڈ کرتے تھے، اور امریکہ نے ان کو ٹیررسٹ فنڈنگ کہہ کے تباہ کر دیا اور فنڈنگ ختم ہو گئی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1989 میں جب پہلی دفعہ میں گیا تھا عمرے پہ، تو حرم کے دروازوں کے اوپر کشمیر کے لیے اور فلسطین کے لیے چندہ مانگا جاتا. آج کچھ سوچ سکتا ہے کہ اس دروازے پر کھڑے ہو کے آپ چچنیا کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے یا کسی ایسی جگہ پہ مظلوم مسلمانوں کے لیے چندہ مانگیں؟ اگلے دن آپ کو پکڑ کے بند کر دیں گے. یہ جو آیا ہے نا، اب آپ شام کے لیے چندہ نہیں مانگ سکتے، حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے 60 لاکھ لوگ جو ہیں وہ شام کے جو وہ بیمار اور اس میں مہاجر ہوئے ہیں، 10 لاکھ لوگ مر گئے ہیں، 6 لاکھ یتیم ہو گئے ہیں. سب نہیں مانگ سکتے آپ پاکستان کے لیے نہیں مانگ سکتے. یہ ہے اصل مسئلہ کہ وہاں پر یہ پورے گلف کے اندر پورے، باقی تو میں نے کسی اور ملک میں چندہ مانگتے چیزیں دیکھی نہیں نا، میں نے کہیں پر ٹرسٹ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی. مطلب آپ دیکھیں کتنی بڑی مملکت ہے ایران کی، آپ دیکھیں یہ اپنے یہاں پر سارے اپنے ان کے لیے کام کرے گی، بڑے بڑے مسلح بنائے جائیں گے، جس کو مسجد کو مسلح کہتے ہیں وہ لوگ، یا اس کے ساتھ سینٹرز بنائے جائیں گے دین کے، تدریس کے، قوم کے اندر بھی لوگ جائیں گے، لیکن ویلفیئر کے حساب سے کسی طور پر بھی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے اپنی پراکسیز ہیں، اس پراکسی میں انویسٹ کرتے ہیں. لیکن مسلم امہ کے اندر یہ جو لوگ تھے نا، یہ جو حرم نبوی کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ تھے، یہ بڑے لوگ تھے. اور یہ مستقل، میں نے گزشتہ 1989 آنورڈ 2001 تک کم از کم 3-4 دفعہ میں گیا ہوں گا، اور میں 3-4 دفعہ میں بھی دیکھا تھا کہ ایک رفتار تھی لوگوں کی پوری دنیا میں، عالم اسلام میں وہ مدد کرنے کو تیار. اب وہ تارے جا مسجد کو خرچ کرتے ہیں یا مدینہ طیبہ میں جا کے دسترخوان لگا لیتے ہیں. یتیم تک، امت کے یتیموں تک نہیں ان کا مال پہنچ پا رہا، کیونکہ وہ FATF جو ہے، FATF کی تلواریں لٹکی ہوئی ہیں اور ہر بندہ قبول کر. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسلم امہ کھڑی ہو کے کیوں نہیں کہتی کہ ہم FATF کی تلوار، تم بل گیٹس پہ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ تم وہ کیا نام تھا وہ دوسرا جو تھا، یہ اس والا جو تھا ایپل والا، اس پہ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ ان لوگوں پہ ان کی یہ جب چاہیں پولیو ویکسین کے بھی پیسے دے دیں، دوسرے بھی دے دیں. اور مسلمان اگر کسی جگہ یتیم خانہ کھولنا چاہے تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تم فنڈنگ، تم ٹیررسٹ فنڈنگ کرتے ہو. یہ ہے اصل جو ڈائکاٹمی جو ہو چکی ہے. ایسے لوگ تھے. اب آپ دیکھیں کہیں دنیا میں سخت میڈیا کا ذکر ہے نہیں ہے، نہ ہمارا اتنا بڑا بندہ گزر گیا، نہ ہمارا کو سیکولر بولے گا، نہ ہمارا کو لبرل بولے گا، کوئی نہیں بولے گا. یہ بھی فرض کفایہ ہمیں نے ادا کرنا ہے. اللہ خیر کرے گا. چلے جی اوریہ صاحب، ان کو جو جزا دے جو کر کے گزر چکے ہیں. اور باقی جو آپ نے یہ کہا ہے، جو آج کا ہمارا پہلا موضوع تھا، میرا خیال ہے کہ پیر والے دن جب ہم آئیں تو اس کے اوپر مزید جو ہے گفتگو جو ہے بہت ساری چیزیں جو آج رہ گئی ہیں، بہت رہ گئی ہیں، پیر والے دن موومنٹس رہ گئی ہیں. یہ رہ گیا ہے کہ چائنا نے کاؤنٹر کہاں کا اڈے بنائے ہیں. امریکہ میرا خیال ہے آج امریکن پرسپیکٹو میں بات کی، ہم چائنا کا بھی، امریکہ کے اندر کتنی اور چائنا کی ڈپلائمنٹ کتنی ہو چکی ہے، روس کیسے وہاں پہنچ چکا ہوا ہے. یہ سب کچھ، یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب ہم انشاءاللہ پیر کو آ کے آپ کو دیں گے. اور لیکن یہاں پہ آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پیر کو آپ سے انہی موضوعات کے ساتھ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.